ہم میں سے اکثر لوگ سورہ بقرہ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے رکے ہوئے کام کھل جائیں، رزق بڑھ جائے، گھر میں برکت آ جائے، اور یہ سب بالکل درست نیتیں ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اسی سورہ بقرہ کی ان آیات پر غور کیا جن میں میرا اللہ خود بتاتا ہے کہ مانگنا کیسے ہے، کس طرح مانگو تو رزق ملے گا، برکت والا رزق جو دنیا میں بھی کثیر، آخرت کے لیے بھی حصہ۔ اور یہ راز اللہ پاک نے سورہ بقرہ ہی میں بتایا ہے۔ اللہ پاک نے دعا کا ایک طریقہ بتایا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ایسا طریقہ بھی بتایا جس سے منع کیا گیا کہ اس طرح نہ مانگو۔ کیا ہم لوگ یہ سب جانتے ہیں؟ اگر جانتے تو لوگ ایسا نہ کہتے کہ میرے کام رکے ہوئے اس صورت سے نہیں کھلتے۔ تو اللہ پاک کا بتایا ہوا راز جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے رکے ہوئے کام بھی کھلنے لگیں اور آخرت کے لیے بھی حصہ بن جائے، یعنی وبال نہ بن جائے۔ ہوتا ہے کہ زیادہ رزق مل جاتا ہے لیکن وہ آزمائش بن جاتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ نے اللہ سے مانگا اور اس طرح آپ کو رزق مل گیا جو آپ کے لیے عذاب نہیں بنے گا، اور اگر آپ نے یہ راز جان لیا تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھی مگر میرے کام نہیں ہوئے، میرا رزق نہیں کھلا۔ تو اسی لیے اللہ پاک کا بتایا ہوا یہ راز سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے کام بھی کھلنے لگیں گے اور آخر میں آپ میرے لیے بھی دل سے دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں سورہ بقرہ کو صرف پڑھنے والا نہیں سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو، سکون ہو اور جو ہمیں دنیا میں بھی سنبھالے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں ہم جب پریشان ہوتے ہیں، کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ پاک کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں، اور خاص سورہ بقرہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہاں برکت آتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اسے چھوڑتا ہے وہ حسرت کرتا ہے، یعنی ادھورا چھوڑنا اپنی زندگی کو ادھورا چھوڑنے کے برابر ہے۔ تو ہم یہاں بات کرتے ہیں سورت کی ہر اس قیمتی آیت پر جس ہر آیت میں راز چھپے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو ہم جان کر پڑھیں تو کیوں نہ ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی۔ اسی طرح اس سورت میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ سے ہمیں کس طرح مانگنا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں اللہ پاک نے خود بتایا ہے کہ کس طرح مجھ سے مانگو، اور وہیں پر اللہ پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ مجھ سے اس طرح نہ مانگو جس سے آپ کی دنیا میں تو آپ کو مل جائے لیکن آپ کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ بقرہ کی آیت نمبر 200 جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ترجمہ: کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں صرف دنیا ہی میں دے دے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہاں میرا اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ جب انسان صرف دنیا مانگتا ہے، صرف کام، پیسہ، فائدہ، آسانی اور آخرت کو بھول جاتا ہے تو ایسا مانگنا ان کو ملتا تو ہے لیکن برکت سے خالی ہوتا ہے، سکون نہیں دیتا اور آخرت میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے دل بہت تنگ ہوتے ہیں، وہ فکروں میں ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہوتا۔ مگر اسی دنیا میں کچھ لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو زیادہ ملکیت والے تو نہیں ہوتے لیکن ان کے دل بڑے وسیع ہوتے ہیں، انہیں سکون ہوتا ہے۔ تو یہی راز ہے، اگر آپ نے اس طرح مانگا جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، یہی وجہ ہے جو لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے پڑھا مانگا مگر دل کا سکون نہیں ملا۔ اور دوسری آیت جو ایک جامع دعا بھی ہے اور جس طریقے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سمیٹ لیتی ہے، نہ صرف رزق، سکون، نیک رشتے بلکہ آخرت کی نجات بھی، یعنی دوزخ کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگنا اسی دعا میں۔ یہ حقیقت ہے کہ رزق محنت سے ملتا ہے لیکن سورہ بقرہ ہی میں اللہ پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں اللہ کی اطاعت سے کھلتا ہے، اس سے مانگنے سے برکت آتی ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو گھر سے شیاطین کو بھگا دیتی ہے، دل سے خوف نکال دیتی ہے اور رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ سورہ بقرہ کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے سورہ بقرہ پڑھو، اس کو چھوڑنا خسارہ ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ پڑھیں تو دل سے ڈر نکال دیں، گھر میں سکون آ جائے گا، جب نظر، حسد اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا تو رزق خود بخود راستہ بنا لیتا ہے۔ یہ صورت ایمان مضبوط کرتی ہے، حلال اور حرام کا فرق سکھاتی ہے، صبر، شکر اور توکل سکھاتی ہے، دل کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق سکون، اولاد کی خیر، عزت، وقت، صحت
और सलामती, ये सब रिस्क हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप भी तंगी, बेसुकूनी या रिस्क की रुकावटों से गुजर रहे हैं तो सूरह बकरा को आजमाएं नहीं, अख्तियार करें, क्योंकि ये सूरह सिर्फ कुरान का हिस्सा नहीं, जिंदगी बदलने वाला नुस्खा है। सूरह बकरा कोई मामूली सूरत नहीं, ये कुरान की सबसे तवील सूरत है और शायद इसीलिए ये लंबी आजमाइशों का हल भी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान दाखिल नहीं होता। तो जब शैतान निकल जाता है तो क्या निकलता है? खौफ, तंगी, हसद, जादू, बेसुकूनी, वसवसे, लड़ाइयाँ। जब ये सब निकल जाए तो अल्लाह का वादा पूरा होता है। रिस्क वहाँ आता है जहाँ दिल मुतमईन हो, जहाँ यकीन के साथ अल्लाह से मांगा जाए। सूरह बकरा रिस्क क्यों बढ़ाती है? ये ईमान मजबूत करती है, हिलाल रिस्क की पहचान सिखाती है, सब्र और शुक्र पैदा करती है, दिल को अल्लाह से जोड़ देती है। देखे, मैं ये नहीं कहती कि सूरह बकरा पढ़ते ही जिंदगी ख्वाबों जैसी हो जाती है या बगैर आजमाइश के सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये पढ़ने से दिल को सुकून जरूर मिल जाता है। जितना रिस्क हमारे नसीब में लिखा होता है उसी में शुक्र आ जाता है, किनात आ जाती है और बरकत आ जाती है, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ बरकतें उतरती हैं। जब दिल मुतमईन हो जाए तो कम भी बहुत लगने लगता है और ज्यादा भी नेमत बन जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सूरह बकरा की इन आयतों पर गौर किया करें, तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, ताकि आपके दिल को सुकून मिले कि हम अल्लाह से किस तरह मांगते हैं, अल्लाह पाक हमें किस तरह देता है। अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी बातें बताई हैं इस सूरत में। अल्लाह पाक हमें खुद बताते हैं कि इस तरह अल्लाह से मांगे, इस तरह ना मांगे जिसमें सिर्फ दुनिया मांगना, आखिरत को भूल जाना, दुआ को सिर्फ फायदे तक महदूद कर देना। सूरह बकरा हमें ये भी सिखाती है कि दुआ क्या मांगनी है और ये भी कि दुआ कैसे नहीं मांगनी। दुनिया मांगो मगर आखिरत के साथ, रिस्क मांगो मगर बरकत और निजात के साथ। अब उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो कमेंट में हमें लिखकर बताते हैं, अपनी परेशानियां हमसे शेयर करते हैं। अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर करे, उन सब के काम आसान कर दे। जिनके रिस्क रुके हुए हैं अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत दे। जिनकी औलादें नाफरमान हो चुकी हैं या अल्लाह पाक उनकी औलादों को नेक और साले बना दे। जो जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उनको रिहाई दिला दे। जो लड़कियां और लड़के नेक रिश्तों के इंतजार में हैं अल्लाह पाक उनके घर आबाद करा दे। एक बहन नुसरत नसीम जो हमेशा कमेंट करती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा नाम लेकर दुआ करें। या अल्लाह पाक इस बहन की जो भी परेशानी है अल्लाह पाक उसको दूर कर, अल्लाह पाक इनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची हो तो ये समझ लीजिए कि सूरह बकरा ने आपको भी बुला लिया है। अल्लाह पाक हमें सूरह बकरा को सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बल्कि समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखें अपनी जो भी परेशानियां हों, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। और अगर आप सूरह बकरा की, कुरान पाक की ऐसी ही बातें दिल के सुकून के लिए सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।